الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صدر احترام خطیب اسلام مخلص فی اللہ برادر محترم حضرت مولانا محمد صفدر کمال صاحب زید مجدہ خطیب اسلام برادر عزیز کہہ اخلاص و محبت حضرت علامہ قاری تنویر عباس سیالوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان عظیم المقاصد اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات اور ذکر خیر کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سالانہ عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور محترم المقام جناب حاجی سردار عبدالجبار خان صاحب، محترم محمد ذیشان آصف خان صاحب، اور بلوچ برادری کے جملہ افراد اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور پاکیزہ جذبوں کے ساتھ اور اتنی محنت کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کر کے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سن اور سنا سکیں۔
مہنگائی کے اس دور میں اور گرمی کے اس موسم میں اتنے حسین اہتمام کے ساتھ کسی مجلس کو ایک ڈیرے پہ قائم کر لینا یہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ میں یہاں پہنچا آبادی دیکھ کر اور پھر مجمع دیکھ کے اجتماع دیکھ کے حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا۔ آبادی بظاہر بہت تھوڑی نظر آ رہی ہے مگر لوگ دور دور سے پروانہ وار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس میں شرکت کے لیے حاضر ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ اس فتنوں کے زمانے میں، فتنوں کے دور میں اللہ رب العزت نے آپ کو دین کے ساتھ اور ذات رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ قلبی وابستگی عطا کی ہے۔ آپ کچے پکے راستوں سے گزرتے ہوئے اس مجلس تک فقط حضور اور اللہ کی محبت میں آپ پہنچے، اور یہ یاد رکھیے کہ اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ رب العزت کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ بات اللہ رب العزت کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ بخشش ہو جاتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد پھر اس بخشش کو بچا کے کتنے رکھتے ہیں۔ ایک بار تو بخشش ہو گئی، کوئی بھی مقام حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا پھر اسے بچا کے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ ہر سال 40 لاکھ 45 لاکھ فرزندان توحید حج کے لیے جاتے ہیں۔ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ اس سال 40 لاکھ بندوں نے حج کیا، جو 45 لاکھ بندوں نے حج کیا تو حاجی بن کے 40 لاکھ وہاں سے نکلے، مگر گھر آنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حج بچا کے رکھا؟ کیونکہ اسے پھر بچا کے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام جو نیکی کر کے بچا لیتا ہے وہی پھر قمر سیالوی بن جاتا ہے، قمر الدین سیالوی بن جاتا ہے، وہی پھر میر علی شاہ بن جاتا ہے، اور وہی پھر غریب نواز بن جاتا ہے۔ وہ نیکی کر کے ضائع نہیں کرتے، ضائع نہیں ہونا دیتے، اسے بچاتے رہتے اور نیکیاں کر کر کے انہیں بڑھاتے رہتے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکی کر کے گھر پہنچنے سے پہلے اسے ضائع کر دیتے ہیں، بچا کے نہیں رکھتے نیکی۔ حضرت مالک بن دینار ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیکی کر کے بچانا یہ اپنے ایک کالے رنگ کے غلام سے سیکھا ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ فرماتے ہیں نیکی کر کے بچائی کیسے جاتی ہے، یہ سبق مجھے میرے ایک حبشی غلام نے دیا کہ ہم حج سے واپس آ رہے تھے، میرا نوکر بھی میرے ساتھ تھا اور بھی لوگ تھے، جب تھک جاتے تو کہیں خیمے لگا دیتے اور پڑاؤ کے لیے رک جاتے۔ اس وقت کیونکہ خطرہ ہوتا تھا کہ لوگ جنگل میں اگر رکے تو پھر قافلے پہ ڈاکہ پڑ جاتا تھا، پھر حملہ ہو جاتا تھا،
اور ڈاکو آ جاتے تھے، اس لیے جہاں بھی رکتے تھے خیمے لگاتے تھے وہ دیکھ لیتے بھئی کوئی 2-4 گھر ہیں کہ نہیں ہے، کوئی ڈھوک کوئی آبادی ہے کہ نہیں ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ خیمہ لگایا، کھانا پکانا تھا اور ہر شے تھی، ہمارے پاس نمک نہیں تھا، جس کو آپ لون کہتے ہیں، لون نہیں تھا، نمک نہیں تھا ہمارے پاس۔ تو میں نے اپنے اس کالے غلام سے کہا کہ یہ سامنے جو آبادی نظر آ رہی ہے نا، انہیں جا کے بتاؤ کہ ہم حاجی لوگ ہیں، حج کر کے واپس آ رہے ہیں، تو ہانڈی پکانی ہے تو نمک نہیں ہے، تھوڑا سا نمک دے دیں، لون دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اس بات پہ نا وہ میرا جو غلام تھا اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ جس طرح بندہ ناراض ہوتا نا، کوئی بات پسند نہیں آتی تو چہرہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو گیا، غصے سے چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد نمک لے آیا، بتایا جاتا ہے کہ ہم حج سے واپس آ رہے ہیں، حاجی لوگ ہیں، تھوڑا سا نمک دے دیں، ہانڈی پکانی۔ وہ فرماتے ہیں کہ خیر ہم نے ہانڈی پکائی، کھانا کھایا، وہاں جتنا رہنا تھا وہاں آرام کیا، پھر قافلہ چل پڑا۔ اگلی منزل پہ پھر جہاں پڑاؤ کیا ایک آبادی کے پاس، پھر ہانڈی پکانے لگے تو میں نے اس غلام سے کہا، میں نے کہا سامنے آبادی ہے، وہاں جاؤ اور بتاؤ کہ ہمارے پاس ہر شے ہے، ہانڈی پکانی ہے، صرف نمک نہیں ہے، حاجی لوگ ہیں، حج سے واپس آ رہے ہیں تو تھوڑا سا نمک دے دیں۔ پھر اس کی پیشانی پہ بل پڑ گیا، غصے کے ساتھ جلتا جلتا پھر چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد نمک لے آیا، ہم نے ہانڈی پکائی، وہاں آرام کیا، پھر آگے چل پڑے۔ اب تیسری منزل پہ جب ہم نے پڑاؤ کیا پھر ہانڈی پکانے لگے تو میں نے کہا سامنے جو 2-4 گھر ہیں نا وہاں سے نمک لے آیا، نوکر سے کہا۔ اب وہ آپے سے باہر ہو گیا نوکر، اور رو کر مجھے کہنے لگا کہ غور سے سننا، رو کر کہنے لگا، او میرے مالک مجھے ایک بات کا جواب دے، پہلی منزل پہ میں نے اپنا حج بیچا تھا، دوسری منزل پہ میں نے تیرا حج بیچا تھا، اب تیسری منزل پہ بتا کس کا حج بیچنے جاؤں؟ کہ نیکی کر کے چھپائی جاتی ہے اور ہم آبادیوں میں نمک کے لیے بتاتے پھرتے ہم حج کر کے آئے، حاجی لوگ ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کر اور بھول جا۔ تو وہ اس طرح کے لوگ تھے، اس طرح کے لوگ۔ کہا پہلی منزل پہ تیرا حج بیچا تھا، کیونکہ امام الانبیاء کی حدیث ہے من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی وہ نماز پڑھ کے بھی مشرک ہو گیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا وہ روزہ رکھ کے بھی مشرک ہو گیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا وہ صدقہ کر کے بھی مشرک ہو گیا۔ کہ نیکی کی قوت اس وقت تک رہتی ہے جب تک اسے چھپایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حج کر کے آئے نا تو اس کے بعد جو ہمیں حاجی صاحب نہ کہے ہم اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں جو ہمیں حاجی صاحب نہ کہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بندے سے کسی نے پوچھا تھا بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے حاجی عبد الکریم۔ اس نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام ہے نمازی عبد الرحیم۔ وہ حاجی صاحب کہنے لگے یہ حاجی عبد الکریم یہ تو نام کے ساتھ آتا ہے، یہ نمازی عبد الرحیم کیسے ہو گیا؟ وہ بندہ غصے میں آ کے کہنے لگا بتا تو نے کتنے حج کی؟ کہا ایک کیا ہے۔ تو کہا بدبخت تو زندگی میں ایک حج کرے تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ سکتا ہے؟ میں 70 سال سے 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ نمازی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ اس کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا تھا
کہ نیکی کر کے چھپاؤ نہ کہ نیکی کر کے دکھاؤ، کیونکہ دکھلاوے سے پھر نیکی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلام اخلاص بڑی چیز ہے، اخلاص بڑی چیز ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ تو بخشش ہو جاتی ہے مگر ہم جان کے پھر بخشش بچا کے نہیں رکھتے، یا تو پھر اسے بچا کے رکھیں، پھر اس کی حفاظت کریں کہ پھر کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے پھر جہنمی ہو جائیں، کیونکہ بخشش ہو گئی تو انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء کے ذکر کی مجلس کا حال یہ ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے نے میرے سامنے قسم کھا کے یہ واقعہ مجھے سنایا، اور اس کا اپنا واقعہ تھا کہ جدہ شریف میں سمندر کے کنارے ایک مسجد تھی، اس کے کونے میں اس بندے نے 12 سال تک اعتکاف کیا تھا، 12 سال اعتکاف میں رہا اور وہاں اللہ اللہ کرتا رہا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ 12 سال مجھے گزر گئے تھے، ایک دن میں بیٹھا تھا کہ اسی مسجد کے دوسرے کونے میں 5-7 بندے آئے، 8-10 بندے، وہ آ کے نا بیٹھ گئے اور انہوں نے ذکر نبی شروع کر دیا، ذکر رسول شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے میری پیشانی پہ بل پڑ گئے، میں پریشان ہوا کہ انہوں نے یہ کیا شور مچا رکھا ہے۔ میں اعتکاف میں تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، بندگی کر رہا تھا، انہوں نے مجھے ڈسٹرب کر دیا، خلل پیدا کر دیا میری عبادت میں، یہ کیا شور مچا دیا گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اس بدبخت کا عقیدہ کیا تھا جو اعتکاف میں بیٹھا رہا، کہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے۔ وہ نبی کے ذکر کو بھی شور سمجھتا تھا، شور سمجھتا تھا، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں نا جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ ہی کا ذکر کرنا چاہیے، تو وہ بھی اسی عقیدے کا تھا۔ تو کہتا ہے میں اپنے کونے میں بیٹھ کے جلتا رہا کہ اب کیا کروں، یہ 7-8 بندے ہیں، میں تنہا ہوں، انہیں روک بھی نہیں سکتا، مگر میں اپنے کونے میں جلتا رہا اور وہ اپنے کونے میں ذکر نبی کر کے مچلتے رہے۔ آپ جانتے ہیں نا ذکر نبی سے کوئی جل جاتا ہے کوئی مچل جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں وہاں جلتا رہا، بیٹھ کر دیکھتا رہا، چند گھڑیوں میں لوگ آئے، بیٹھ کر نہ ذکر رسول کر کے چلے جاتے، چند گھڑی۔ اب وہ کہتا ہے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، جب رات کو میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ جس کونے میں 12 سال میں رب کرتا رہا، اعتکاف میں رہا، وہ کونا خالی پڑا تھا، اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر نبی ہوا تھا وہاں تاجدار کائنات خود تشریف لائے ہوئے تھے، وہاں اللہ کا حبیب خود جلوہ گر ہے اس کونے میں جہاں ذکر نبی ہوا تھا، اور اکیلے نہیں آئے، اصحاب پیغمبر کی مجلس جمی، اصحاب بھی ساتھ آئے، امام الانبیاء بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں اس کونے میں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے امام الانبیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ یاد رکھو کہ یہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ کی کائنات میں جو سب سے افضل انسان ہے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اس لیے مقام میں صدیق کو بھی ذہن میں رکھنا، جو سب سے افضل انسان ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد رب کی پوری کائنات میں، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ خود تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری مجلس میں آقا فرماتے ہیں جب جبریل بیٹھے ہوتے تھے نا، فرشتوں کا سردار ہے جبریل، جب بیٹھے ہوتے تھے تو
جتنے صحابی آتے تھے میری مجلس میں دیکھتا رہتا جبریل بیٹھے رہتے تھے. حضرت عمر آتے جبریل بیٹھے رہتے تھے, حضرت عثمان آتے جبریل بیٹھے رہتے تھے, حضرت علی آتے جبریل بیٹھے رہتے تھے, طلحہ بلال زبیر آتے جتنے صحابی آتے جبریل بیٹھے رہتے تھے. امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم جب میرا صدیق آتا میں دیکھتا جبریل اٹھ کر میرے صدیق کا استقبال کرتا تھا. انسان ہے یہ صدیق اکبر سنیو اپنے عقیدے میں پکے رہو. یہ ذہن میں رکھنا ہم حق والے قرآن ہمارے پاس, امام الانبیاء کے علماء پورا اسلام ہمارے پاس اور خود حضور بھی ہمارے پاس. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں اس طرح نکل جاتا. تو یہ صدیق اکبر کھڑے ہو کر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھی جس کونے میں 12 سال ذکر نبی کرتا رہا, ذکر خدا کرتا رہا, لیکن عقیدہ چونکہ ٹھیک نہیں تھا اس لیے نتیجہ بھی پیدا نہیں ہوا. کہتا ہے وہ کونا خالی پڑا تھا اور خواب میں دیکھا جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر نبی ہوا وہاں امام الانبیاء خود تشریف لائے بیٹھے تھے اور صدیق اکبر کھڑے ہو کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کی ہر بات پر حضور جھوم رہے ہیں. کہتے میں دیکھ رہا تھا اور صرف جھوم نہیں رہے, آقا صدیق کو دیکھ کر فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, فرماتے وحق زحق وحق زحق, ابو بکر جو کہہ رہے ہو حق کہہ رہے ہیں. وہ بندہ کہتا ہے میں نے نا خواب میں کوشش کی کہ اٹھ کر حضور کی مجلس میں چلا جاؤں لیکن مجھے زمین نے پکڑ لیا, کیونکہ جاگتی مجلس میں جاتا تو حضور کی مجلس میں بھی جا سکتا تھا مگر زمین نے پکڑ لیا کہ بدبخت جاگتی مجلس مجھے نبی کی پسند نہیں آئی, آقا کا ذکر ہوا تیری پیشانی پہ بل پڑ گئے, اب خواب میں نبی کی مجلس میں کیسے جا سکتا؟ زمین نے مجھے پکڑ لیا. وہ کہتا ہے لوگوں میں جا تو نہیں سکتا مگر اس دن سے میرا عقیدہ بدل گیا اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ عقیدہ وہی سچا ہے جو میرے علی شاہ کا ہے, جو قمر الدین خیالوی کا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہتا ہے اس دن مجھے سمجھ آئی, اس دن پتہ چلا کہ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو اللہ کے گھر میں 12 سال بھی اس کا ذکر کیا جائے تو کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا, اور اگر عقیدہ صحیح ہو اور چند بندے مل کر جس جگہ ذکر نبی کر لیں وہاں مدینے والا خود تشریف لے آتا ہے. امام الانبیاء کے علماء خوش بخت ہو کہ اللہ رب العزت نے محبوب کے ذکر کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کر دی. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اب کوشش کرنا کہ جب اٹھ کے جاؤ تو اس بخشش کو بچا کے رکھو. اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, بخشش میں دیر نہیں ہوتی لیکن پھر پکڑنے میں بھی دیر نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں تو شقی ہوتے ہیں, شقی جس کا معنی ہے بدبخت, اور اس مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اٹھنے سے پہلے سعید بن جاتے ہیں جس کا معنی ہے خوش بخت, سعید بن جاتے ہیں. گھر سے نکلتے ہیں تو جہنمی ہوتے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھنے کے بعد اٹھنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ یہ سارے جنتی اٹھ رہے ہیں. لیکن امام الانبیاء کے غلاموں پھر یہ بھی یاد رکھو جب یہاں سے اٹھ کے گئے اور فجر کی نماز چھوڑ دی, آج صبح کی نماز چھوڑ دی, پھر جہنمی ہو گئے اور جہنم کے راستے میں چل پڑے, تو پھر اس بخشش کو بچا کے رکھا کیونکہ زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے, زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. دیکھیے نا یہ سانس ہے, سانس ایک دیتے ہیں تو دوسرا لیتے ہیں,
اس پہ کبھی غور کیا آپ نے کہ ہماری زندگی کا چراغ جو ہے وہ ہوا کی زد میں جل رہا ہے؟ یہ سانس لینا بھی ہوا جاتی ہے اندر اور سانس دینا بھی ہوا نکلتی ہے باہر، تو ہوا کی زد میں زندگی کا چراغ جل رہا ہے، اور راستہ کتنا چھوٹا سا ہے، ناک کے 2 سراغ اور چھوٹا سا منہ ہے، بڑے سے بڑا بدماش آدمی ہو، بس اللہ رب العزت یہ چھوٹے سے راستے بند کر دے تو گیا۔ یعنی انسان کی حیثیت کیا ہے جس پہ انسان تکبر کر رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی جا رہے تھے نا تو ایک بڑا بدماش آدمی آ رہا تھا، علاقے کا گنڈا آ رہا تھا، تو بھیڑ میں چلتے ہوئے یہ بزرگ آدمی تھے، اپنا وزن نہیں رکھ سکے تو اس بدماش سے ان کا مونڈا لگ گیا، ٹکر ہو گئی۔ تو وہ بڑا مغرور آدمی تھا، اس نے ان کا نا بازو پکڑ لیا، پیچھے مڑ کے بازو پکڑ لیا، وہ کہنے لگا او بوڑھے تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں؟ تو اندھا ہے؟ دھیان سے چل، نہیں جانتا میں کون ہوں؟ حضرت شیخ صاحب بھی رب کے ولی تھے، ولی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ آپ رک گئے، فرمایا میں جانتا ہوں تو کون ہے۔ اس نے کیا کہا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ پر میں جانتا ہوں تو کون ہے، تیرا تعارف کرواؤں تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا سن، تیری ابتدا پانی کا وہ گندا قطرہ ہے، تیری ابتدا پانی کا وہ ناپاک قطرہ ہے جو ٹپکا تھا تو تیرا باپ بھی ناپاک ہو گیا، تیری ماں بھی ناپاک ہو گئی، اور تیری انتہا قبر کی مٹی میں یہ ہے کہ انسان جب دفن کرتے ہیں مٹی میں، قبر میں جس کو بھی دفن کرتے ہیں تو جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سا کیڑا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ قبر میں۔ ہر انسان جو نیک نہیں ہے، جو برا ہے، جو رب رسول کا باغی ہے، جو اللہ کی مخلوق کو ستا رہا ہے، جب اسے قبر میں رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی اوجری میں جو پیشاب ہوتا ہے نا اس میں کیڑا پیدا ہوتا ہے۔ یہ شہروں میں، دیہاتوں میں تو آپ جو ڈیروں پہ رہتے ہیں یہاں تو ضرورت نہیں ہوتی، شہروں میں گٹر بنتے ہیں، گٹر گھروں میں لیٹرینیں بنتی ہیں اور گٹر بناتے ہیں، اور گٹر بنانے والے کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر صابن نہ جانے دیں، کیونکہ گٹر میں صابن چلا گیا کوئی زہریلی چیز تو جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں نا پھر وہ مر جائیں گے، اور ہوتا کیا ہے کہ گٹر کے کیڑے ہی پھر جب پیدا ہو جاتے ہیں پیشاب میں وہی پھر پیشاب کھا لیتے ہیں، کیونکہ جو پیشاب ہوتا ہے اسی سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، تو اگر اس میں صابن آپ ڈال دیں تو کیڑے مر جائیں گے اور پھر وہ اسی طرح بدبو آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہر انسان کی اوجری میں مرنے کے بعد جب اسے رکھتے ہیں قبر میں تو اوجری میں جو پیشاب رہ جاتا ہے نا اس میں کیڑا پیدا ہوتا ہے، اور وہ کیڑا کیا کرتا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے پھر وہی پیشاب کھاتا ہے۔ اب بندہ مر گیا، اس نے اور تو روٹی نہیں کھانی، جب پیشاب ختم ہوتا ہے وہی کیڑا پھر اس کی اوجری کھاتا ہے، وہی کیڑا پھر اس کا پیٹ کھاتا ہے، وہی کیڑا اوپر آتا جاتا پھر اس کا دل کھاتا ہے، وہی اس کے گردے کھاتا ہے، وہی امام الانبیاء کے غلام اس کی گردن کا گوشت کھاتا ہے، وہ تنی ہوئی گردن جس میں سریا رہتا تھا، جس میں تکبر رہتا تھا، جس میں غرور رہتا تھا، اتنی تنی ہوئی گردن کے رب کے آگے بھی کبھی نہیں جھکی تھی سجدے میں، اسی کے اندر پیشاب کا کیڑا امام الانبیاء کے غلاموں اب اس کی زبان کھاتا ہے، جو زبان باتیں کرتے رکتی نہیں تھی، بک بک کرتے چپ نہیں کرتی تھی، اپنے ہی پیشاب کا کیڑا اس کی زبان کھاتا ہے، پھر اس کے رخسار کھاتا ہے، پھر اس کی آنکھیں کھاتا ہے، پھر اس کا دماغ کھاتا ہے۔ شیخ سعدی فرمانے لگے تیری ابتدا پانی کا گندا قطرہ ہے اور تیری انتہا وہ ہے کہ تیرے اپنے پیشاب کے کیڑے تیری زبان کھائیں گے، تیرا چہرہ کھائیں گے، اور سن وہ تھی تیری ابتدا اور یہ ہے تیری انتہا۔
اور فرمایا اب اس وقت تیرا حال یہ ہے کہ اس وقت بھی 2-3 روٹیوں کا پیشاب تو پیٹ میں اٹھا کے پھر رہا ہے۔ شیخ سعدی نے جب یہ سارا بتایا نا تو فرمایا اس بدماش کو، فرمایا اتنا تعارف کافی ہے یا اور بھی کروانا؟ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تو ہے؟ نہیں جانتا میں کون ہوں، مجھے پتا ہے تو کون ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ یہ حال ہے جو قبروں میں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اگر ہم شریعت کے راستے پہ نہ چلیں۔ امام الانبیاء کا غلام ہو، اگر شریعت کے راستے پہ چل پڑے، اگر محمد عربی کے قرآن سے جڑ گئے، جو قرآن نے کہا وہ کرتے رہے، جس سے روکا اس سے رکتے رہے۔ قرآن نے کہا تھا حلال دیکھنا، حلال دیکھنا، کنجریوں کی فلمیں نہ دیکھنا، ان کے رقص اور ان کے ڈانس اور ناچنا نہ دیکھنا، ان آنکھوں سے حلال دیکھنا، ان کانوں سے کنجریوں کے گانے نہ سننا، ان کے نغمے اور گیت نہ سننا، ان کے ڈولے اور مائے نہ سننا، ان کانوں کو حلال آواز سنانا، اس منہ سے لقمہ حرام مت گزرنے دینا۔ قرآن کہتا تھا، قرآن کہتا تھا ان ہاتھوں کے ساتھ کسی کی عزت سے مت کھیلنا۔ قرآن کہتا تھا ان پاؤں کے ساتھ بے غیرتی کی اڈوں پہ چل کے مت جانا۔ قرآن ہر راستے سے روک رہا تھا جس کی طرف جانا حرام تھا۔ قرآن کہتا تھا اپنے معدے میں لقمہ حلال ڈالنا، لقمہ حرام نہ ڈالنا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ یاد رکھو، قبر میں وہ کیڑوں کی خوراک بنتے ہیں جن کی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں، جن کے کان حرام سنتے ہیں، جن کے ہاتھ حرام کرتے ہیں، جن کے پاؤں حرام اڈوں کی طرف چلتے جاتے ہیں، جن کے دماغ حرام سوچتے ہیں، غلط کام کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو کیڑے چمڑ جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت جہنم میں جب انہیں پھینکے گا تو ایک غار ہوگا، بچھوؤں والا غار، یہ حدیث رسول ہے، جس میں صرف بچھو ہوں گے۔ اس بندے کو دھکا دے کے نا دروازہ فرشتے بند کر دیں گے، اور بچھو اس طرح اس کے جسم سے چمٹ جائیں گے جس طرح شہد کے چھتے سے مکھیاں چمٹی ہوتی ہیں۔ یہ گناہگاروں کی بات ہو رہی ہے، یہ رب رسول کے غداروں کی بات ہو رہی ہے۔ اور دنیا کے جو بچھو ہوتے ہیں نا یا سانپ، یہ ڈنگ مارتے ہیں تو یہ جسم کے باہر رہ کے ڈنگ مارتے ہیں۔ سانپ بھی باہر ہوتا ہے جسم سے، اندر نہیں گھس جاتا، باہر سے ڈنگ مارتا ہے۔ بچھو بھی باہر سے ڈنگ مارتا ہے، مگر یہ دنیا کے بچھو ہیں۔ لیکن قبر کے بچھو اور قیامت کے دن جہنم کے بچھو، امام الانبیاء تمہارا میرا نبی فرما رہا ہے کہ وہ جسم کے اندر گھس کے ڈنگ ماریں گے، اور سانپ جسم کے اندر چلے جائیں گے اور ڈنگ ماریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں حرام کمایا، حرام کھایا، حرام سنا، حرام دیکھا، حرام پکڑا، حرام کی طرف چل کر گئے۔ لیکن تاجدار کائنات کے غلاموں، اگر کسی نے حلال دیکھا زندگی میں، کسی نے زندگی میں حلال ہی سنا، یعنی اگر دیکھا تو رب کا گھر دیکھا یا اس کے نبی کا روزہ دیکھا یا آنکھوں میں مدینے کی تصویر بنائے رکھی، اور جب بھی سنا یا رب کا قرآن سنا یا نبی کا فرمان سنا، اور ان ہاتھوں سے جو بھی پکڑا وہ حلال پکڑا، اور ان کے پاؤں سے چل کر کبھی مسجد میں گئے، کبھی محفل میں گئے، کبھی سیال خرید چلے گئے، کبھی کسی زندہ ولی کی زیارت کو چلے گئے، ان قدموں پہ چل کر اور لقمہ حلال کھایا، اور اس جسم کو صرف حلال تک ہی محدود رکھ۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، وہ قبر میں اللہ کی عزت کی قسم بعد میں اترتے ہیں، قبر جنت پہلے بنا دی جاتی ہے۔ قبر پہلے ہی جنت بن جاتی ہے، پہلے جنت بن جاتی ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے کہ اذا مات حامل القرآن، کہ جب قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا
یہ سارے بندے اس کی زد میں اس حدیث کی خوشخبری سننا جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دوں گا. امام الانبیاء کے غلام آقا فرماتے ہیں جب وہ مر جاتا ہے نا جو قرآن پہ عمل کرتا ہے, جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے, اس کا جنازہ جب پڑھا کر اس کی میت اٹھا کے لے جاتے ہیں قبر کی طرف, تو ابھی وہ قبر تک نہیں پہنچتا, اس کی میت ابھی قبر میں رکھتے نہیں ہیں, ابھی قبر سے تھوڑا دور ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت قبر کی مٹی کو آواز دیتا ہے. یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں حضور کی. اللہ آواز دیتا ہے اے قبر کی مٹی لا تاکلی لحمہ, خبردار یہ جو آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا. دیکھو بڑے بڑے چودھری مر جاتے ہیں, ملک مر جاتے ہیں, راجے مر جاتے ہیں, جاگیردار وڈیرے نواب زادے, جنرل بریگیڈیئر مر جاتے ہیں, بڑے بڑے وزیر اعظم اور بادشاہ مر جاتے ہیں, مگر اللہ قبر کی مٹی کو کوئی آواز نہیں دیتا. مگر تمہارا میرا نبی فرما رہا ہے کہ جب قرآن پہ چلنے والا مر جاتا, جب قرآن پڑھنے پڑھانے والا مر جاتا تو ابھی قبر میں نہیں رکھتے اسے, ابھی میت قبر سے دور ہوتی. اللہ قبر کی مٹی کو کہتا ہے لا تاکلی لحمہ, اس کا جسم نہیں کھانا, اس کا جسم نہیں کھانا قبر کی مٹی. اب چاہیے یہ تھا کہ قبر کی مٹی جواب دیتی مولا تیرا حکم ہے کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا. اب مجھے پتہ چل گیا کہ تیرا پیارا آ رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا نا قبر کی مٹی کہتی کہ مولا نہیں کھاؤں گی اس کا جسم, لیکن اب مجھے پتہ چل گیا جب تیرا حکم آ گیا کہ یہ جو میرے اندر آ رہا ہے تو تیرا پیارا بندہ. مگر قبر کی مٹی یہ نہیں کہتی. میں حضور کی حدیث سنانے لگا. قبر کی مٹی کیا کہتی ہے پلٹ کے, اللہ مٹی کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ, مولا تو کہتا ہے اس کا جسم نہیں کھانا, لیکن مجھے بتا میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں کہ جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا. قبر کی مٹی کہتی ہے مولا میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں کہ جو زندگی بھر تیرے قرآن پہ چلتا رہا, قرآن کے بتائے ہوئے راستے میں چلتا رہا, جو زندگی بھر قرآن سنتا رہا. اب دیکھو نا اگر آپ کے پاس ٹریکٹر ہے تو اگر ٹریکٹر پر کنجریوں کے گانے چل سکتے ہیں تو قرآن کی تلاوت بھی تو چل سکتی ہے. اسی طرح میرے آقا کے غلام اگر آپ کو اللہ نے کار دی ہے, کار میں اگر کنجریوں کی سیڑھیاں رکھ سکتے ہیں گانوں کی اور ڈانس کی, تو اس میں تلاوت والی بھی رکھ سکتے ہیں, اس میں علماء اہل سنت کی بھی رکھ سکتے ہیں جن میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, حدیثیں پڑھی جا رہی ہے. یہ کر تو سکتے ہیں آپ سارے. تو قبر کی مٹی کہے گی اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی عزت کی قسم حدیث پڑھ رہا ہوں, تم ابھی قبر میں بعد میں اترو گے کہ قبر سے اللہ فرمائے گا اس کا جسم نہیں کھانا, اور قبر کہے گی مولا میں کھا ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ اس کی آنکھیں قرآن دیکھتی تھی, اس کے کان قرآن سنتے تھے, اور یہ زندگی بھر قرآن پہ بھی عمل کرتا رہا. مولا میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی. اس لیے میرے بھائیوں یہ یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا کہ جسم کا وہ حصہ یا گوشت یا چربی یا اندر خون جو رزق حرام سے بنے گا, آپ نے کسی بھائی کا حق چھین لیا, بننا دبا لیا, اس کی زمین چھین لی, اس کا مال دبا لیا, جس درجے میں جو اس طرح کسی کا مال غبن کیا امام الانبیاء کے غلام, اور اس کے کھانے کے بعد اس حرام رزق کے کھانے کے بعد جو جسم میں خون بنا, جو جسم میں گوشت بنا, جو اندر چربی بنی, امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کو اس وقت تک جہنم کی آگ میں جلائے گا جب تک وہ گندا خون جل نہ جائے, گندی چربی ختم نہ ہو جائے, گندا گوشت ختم نہ ہو جائے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں نے جنت بنائی پاک لوگوں کے لیے, اس میں پلیت داخل نہیں ہونے دیں گے, پلیت داخل نہیں ہونے دیں گے. اس لیے اللہ پھر جہنم میں پھینکے گا تاکہ یہ پاک ہو جائیں, گندے خون جل جائیں, گندی جسم پر گوشت جل جائے, گندی چربی ختم ہو جائے.
پھر اللہ اپنی قدرت سے نئی چربی عطا کر کے پھر انہیں دل میں دے. وہ بھی وہ لوگ جو کلمہ شریف پڑھتے ہوں گے مسلمان ہوں گے، جن کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں اور آگ میں ہی جلتے رہیں گے. یہ یاد رکھو، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے رسولوں کو فرمایا. قرآن پاک میں بعض ایسی جگہ ہیں کہ جہاں بات تو اللہ نبیوں سے کر رہا ہے مگر مراد ان کی امت ہوتی ہے. یعنی اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا. اللہ فرماتا ہے میرے رسولوں پاک اور صاف اور حلال کھاؤ. رسولوں کو، حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں نا وہ جنتی الاصل ہوتے ہیں. جو نبی ہوتے ہیں ان کی مٹی ہی اللہ جنت سے لیتا ہے. ان کے جسموں کی جو مٹی ہوتی ہے وہ بناتا ہی ایسے ہے کہ ان کی طبیعت ہمیشہ نیکی کی طرف جاتی ہے اور حلال کی طرف جاتی ہے اور پاک مال کی طرف جاتی ہے. وہ حرام کا سوچتے بھی نہیں ہے نبی، مگر اللہ نبیوں کو فرما رہا ہے اور نبیوں کے وسیلے سے اصل میں ان کی امت کو فرما رہا ہے. کیا کہ اے ہر نبی کی امت، پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو. اب یہ جوڑ دے کے کیا ہے، حلال کھانے کا حکم پہلے دیا، نیک عمل کرنے کا حکم بعد میں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ اس کی نیکی ہم قبول ہی نہیں کرتے جس کے اندر رزق حرام ہوتا ہے. اس لیے پہلے حکم دیا حلال رزق ہوگا تو نمازیں قبول ہوں گی، رزق حلال ہوگا اندر جسم میں جو کھاتے پیتے ہیں وہ حلال ہوگا تو روزے قبول ہوں گے، وہ حلال ہوگا تو درود قبول ہوگا، وہ حلال ہوگا تو محفلوں میں آنا قبول ہوگا. اس لیے پہلے حلال کا حکم دیا پھر عملوں کی بات کی. امام الانبیاء نے اس حد تک صحابہ کرام کو اس کا پابند کر دیا تھا کہ تاجدار کائنات کے غلاموں، حالت یہ ہو گئی کہ مسلمان سب سے بڑھ کر رزق حلال پہ توجہ دیتے تھے کہ کوئی مشکوک جس پر شک ہو نہ وہ رزق بھی ہمارے گھر میں داخل ہو جائے، بالکل صاف ستھرا کھرا رزق ہونا چاہیے. اور حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگ اتنا ڈرتے تھے مشکوک مال سے، رزق حرام سے، کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں اب یہ لوگوں کا اثر پڑتا ہے ارد گرد کے ماحول پہ. اگر لوگ برے ہو جائیں تو اس کا اثر جانوروں پہ بھی پڑتا ہے، لوگ اچھے ہو جائیں تو اس کا اثر جانوروں پہ بھی پڑتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں یہ قرآن پاک جو تھا نا یہ قلم دوات سے لکھا جاتا تھا. جیسے ہم تختیاں لکھتے تھے پرانے زمانے میں، کلمے گھڑتے تھے کانے سے اور پھر دوات بناتے تھے، پھر اس سے تختی لکھتے تھے. تو پہلے زمانے میں مشینیں نہیں تھیں، پریس نہیں تھے. آج تو مشینیں چھاپ رہی ہیں، قرآن لکھ رہی ہیں. تو یہ سارا سلسلہ نہیں تھا. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا یہ پیشہ تھا کہ میں پورے سال میں نا قرآن پورا لکھ دیتا تھا ہاتھوں سے، کلمے گھڑ کے رکھتا، دواتیں بنا کے رکھتا، قرآن لکھتا. اب 30 پارے لکھنے آسان تو نہیں، لیکن پورا سال لگ جاتا مجھے. میں لکھتا تھا قرآن ہاتھوں سے اور سال کے بعد کیا کرتا، پھر اس کو بیچ دیتا جو لکھتا تھا. بھائی یہی میرا پیشہ تھا کہ قرآن لکھتا تھا اور پھر لوگ خرید لیتے تھے قرآن. وہ لکھتے ہیں کہ میں 60-70 سال تک میں قرآن لکھتا رہا، سال ایک قرآن میں مکمل کر دیتا تھا. تو 60 سالوں میں نے 60 قرآن لکھے ہاتھوں سے اور میں نے بیچے تھے. مگر جو عجیب بات بتاتے ہیں وہ یہ ہے، امام الانبیاء کے غلام، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم تختیاں لکھتے تھے نا تو جو سیاہی ہوتی ہے دوات کے اندر اگر قلم کے ساتھ زیادہ لگ جائے تو جب آپ لفظ لکھتے ہیں تو وہ لفظ گیلے رہ جاتے ہیں. وہ پھر اوپر مٹی ڈال کے خشک کرتے تھے، تختیوں پہ مٹی ڈالتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب لکھتا تھا اور اگر زیادہ سیاہی لگ گئی قلم کے ساتھ تو پھر میں دیکھتا کہ وہ لفظ اب گیلے ہیں.
تو پھر اس گیلی سیاہی پہ آ کے نا مکھیاں بیٹھ جاتی تھی، مکھیاں بیٹھ جاتی تھی. اور بچے اگر تختیاں لکھیں اور سیاہی گیلی رہ جائے اوپر آ کے مکھی بیٹھ جاتی. وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا 60 سال تک دیکھتا رہا کہ جو حرف بھی گیلا ہوتا تو اس پہ آ کے مکھی بیٹھ جاتی. لیکن قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے حکم دیا. آیت کیا ہے؟ لفظ ہے، 2-4 لفظ ہیں. اللہ نے حکم دیا کیا؟ لا تقربوا مال الیتیم. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لوگوں یتیم کے مال کے قریب کبھی نہ جانا. یتیم کا مال آگ ہے، جہنم کی آگ. کہا لوگوں اس کے قریب نہ جانا. یہ حکم ہے لفظوں میں، قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے لا تقربوا مال الیتیم. یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا. وہ بزرگ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں 60 سال تک دیکھتا رہا کہ قرآن کا ہر لفظ گیلا ہوتا تو مکھی بیٹھتی تھی، مگر جن لفظوں میں اللہ نے حکم دیا یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، 60 سالوں میں گیلے لفظوں پہ کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی ہے. سبحان اللہ. ان لفظوں پہ کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی کہ وہ ایسا زمانہ تھا کہ گھر لوگ حلال کماتے تھے، حلال کھاتے تھے. اس کا اثر جانوروں پہ بھی پڑ گیا، اس کا اثر ارد گرد کے ماحول پہ بھی پڑ گیا. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، انگریزوں کی حکومت تھی. یعنی بہت دور نہ جائیں، میں آپ کو قریب کی بات بتاتا تھا. انڈیا میں ایک بزرگ حضرت شاہ سراج الحق چشتی صابری رہتے ہیں، ان کا مزار ہے آج بھی. وہ محکمہ مال میں آفیسر تھے، ان پر دشمنوں نے، حسد کرنے والوں نے کیس کر دیا عدالت میں کہ یہ جو سراج الحق چشتی ہے نا، اس نے مال خورد برد کیا ہے، اس نے کوئی فراڈ کیا مال میں اور خود کھا گیا. یہ کیس کر دیا عدالت میں. جب انہوں نے شکایت کر دی تو عدالت سے سمن آ گیا، بلاوا آ گیا کہ اے سراج الحق چشتی فلاں تاریخ کو نا تو عدالت میں پیش ہو، کیونکہ تیرے خلاف الزام ہے کہ تو نے حرام کھایا اور مال خورد برد کیا. امام الانبیاء کے غلاموں، آج لوگ جاتے ہیں عدالتوں اور کچہریوں میں موٹر سائیکلوں پہ اور کاروں پہ، اور پرانے لوگ جانتے ہیں بزرگ جب یہ نہیں تھے کاریں اور موٹر سائیکل تو گھوڑوں پہ جاتے تھے. جو جس کے پاس اس وقت سواریاں ہوتی تھی عدالت میں وہ گھوڑے پہ جاتے تھے. تو حضرت شاہ سراج الحق چشتی جو تھے نا، انہوں نے ایک گھوڑی رکھی ہوئی تھی. وہ اس گھوڑی پہ بیٹھ کر عدالت چلے گئے جس دن پیش ہونا تھا. باہر جگہ تھی جہاں گھوڑی باندھ دی انہوں نے. عدالت میں اندر گئے. اب جج بھی انگریز ہے، مسلمان نہیں ہے. جو وکیل کھڑے ہیں وہ بھی ہندو ہیں اور انگریز کھڑے ہیں. عدالت بھری ہے اور اللہ کا بندہ اندر جا رہا ہے. جب سامنے پہنچے انگریز جج نے کہا سراج الحق چشتی تجھ پر الزام ہے کہ تو نے حرام کھایا اور مال میں گڑبڑ اور فراڈ کیا. اگر اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے تو پیش کر. انگریز جج کہنے لگا. اللہ کا ولی مسکرایا. آپ نے فرمایا او انگریز جج اپنی صفائی میں پیش کروں یا میری گھوڑی پیش کرے؟ انگریز جج بہت حیران ہو گیا. اس نے کہا بھئی آج تک بندے تو صفائی پیش کرتے دیکھے، یہ گھوڑی کیسے صفائی پیش کرے؟ یہ عجیب بندہ مذاق تو نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا تم نے خود پوچھا کہ اپنی صفائی میں کوئی دلیل دے تو بتا. انگریز جج اپنی صفائی میں پیش کروں یا میری صفائی میری گھوڑی پیش کرے؟ ہندو بھی وکیل دیکھنے لگ گئے، جج بھی دیکھنے لگ گیا. کہنے لگا چلو آج یہ تماشا بھی دیکھ لیتے ہیں. اے سراج الحق چشتی اپنی صفائی آج گھوڑی سے ہی پیش کرواتا. آج یہ منظر بھی دیکھتے. حضرت شاہ سراج الحق چشتی فرمانے لگے، فرمایا کسی بندے کو بھیجو، گھوڑی میں اندر لاتا ہوں عدالت، اس بندے کو بھیجو کہ باہر جائے کھیتوں میں جائے، مالک کی اجازت کے بغیر اس کا چارہ کاٹ کے لے آئے، جس کو آپ پٹھے کہتے ہیں.
پٹھے لے آئے، گھاس لے آئے، مالک کی اجازت کے بغیر لے آئے۔ انہوں نے بندہ دوڑایا، وہ جا کے گھسڑی لے آیا پوچھے بغیر کسی کی زمین سے۔ جج کہنے لگا آپ کیا کریں؟ عدالت میں گھوڑی لے آیا، فرمایا میری گھوڑی کے آگے چارہ ڈالو، گھاس ڈالو۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ تاریخ کی بات ہے، میرے پاس ثبوت ہے۔ اور امام الانبیاء کے غلام چارہ گھاس گھوڑی کے آگے ڈالا گیا، گھوڑی نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ کچھ ہندو وکیل کھڑے تھے اور انگریز وکیل کھڑے تھے، وہ بدبخت کیا کہنے لگے، شیطان بھی تو ساتھ ہی ہوتا ہے نا، وہ جج کو کہنے لگے یہ بابا فراڈ کر رہا ہے، یہ دھوکہ کر رہا ہے، یہ گھر سے نا گھوڑی کو رجا کے لایا، آپ کی زبان میں بتا رہا، تو جب گھوڑی رج کے کھا کے آئی ہے تو کیسے کھائے گی؟ تو گھوڑی تو رجا کے لایا، یہ تیرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آپ جلال میں آنے حضرت شاہ سراج الدین جس نے حلال کھایا ہو نا، پھر اس کی گردن نہیں جھکتی باطل کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اسی بندے کو بھیجو جو مالک کی اجازت کے بغیر چارہ لایا، پٹھے لایا، مالک کو لے آئے، مالک کو لے آئے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ مالک کو پکڑ کے لے آیا، آپ نے فرمایا یہ تیری اجازت کے بغیر یہ لایا تھا چارہ اور گھاس، تو یا تو معاف کر دے یا اس کے پیسے لے۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا مسئلہ کیا ہے؟ جج نے کہا مسئلہ یہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تماشا میں نہیں دیکھتا۔ اس نے کہا پیسے کیا لینے، میں معاف کرتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب اس کے منہ سے معافی کا لفظ نکلا، گھوڑی نے پلٹ کے چارہ کھانا شروع کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اللہ کی عزت کی قسم، کتاب میں ہے کہ جج پھر کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا ہو گیا کرسی سے۔ جنہوں نے الزام لگایا تھا کہنے لگا بدبختو، اور کس بندے پر الزام لگایا، اور جس کی گھوڑی حرام نہیں کھاتی مالک حرام کیسے کھائے گا؟ عدالت میں جج بول اٹھا، وکیل بول اٹھے، کہنے لگے صاحب سراج الحق چشتی، آج تسلی ہو گئی، تو بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے، مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ بہت سے کافر یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ گئے تو میرے مسلمان بھائیوں، کبھی تمہارے جانور بھی حرام نہیں کھاتے، اور آج بھائی بھائی کا خون کرنا ہے۔ آج لوگوں کی حالت یہ ہو گئی کہ بکری چوری کرنے آتے ہیں، بندہ مار کے چلے جاتے ہیں۔ بکری تو بکری رہی، بعض جگہوں پہ مرغی چوری کرنے آئے، بندہ مار کے چلے گئے، جیب میں دیکھا بٹوا ہے، پرس ہے جیب میں، ہو سکتا ہے 10 روپے بھی نہ نکلے، مگر بندہ پہلے مار دی اور جیب سے کچھ بھی نہیں۔ تو کبھی امام الانبیاء کے غلاموں، مسلمانوں کی حالت یہ تھی، کبھی ان کے جانور بھی حرام نہیں کھاتے تھے، اور آج یہ ہے کہ انسان اتنا بچ گیا ہے کہ بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے اور بھائی بھائی کی جان لے رہا ہے۔ اس لیے ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنا رخ کر لو مدینے والے کی غلامی کی طرف۔ جلسے صرف کانوں کے چسکے کے لیے، دیکھو نا پہلے چسکا چلتا رہا ہے کہ نہیں چلتا رہا؟ مجھ سے پہلے 3-4 بندے چسکی پورا کرتے رہے، اسے کوئی شے سیکھی تھی، بس صرف ذوق بنتا رہا، کانوں کا چسکا پورا ہوتا رہا۔ اب جو سیکھ رہے ہیں یہ نبی کی شریعت، یہ گھر جا کے لیٹیں گے تو باتیں آپ کو وہاں بھی یاد آئیں کہ یہ بتایا تھا، یہ بتایا تھا، یہ بتایا تھا۔ تو میں اپنے بھائیوں کو مبارکباد دیتے، یہ چاہتے تو کوئی سورتال والا بھی منگوا سکتے، یہ بلوچ میرا دل ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ میری کوئی سورتال تو ہے نہیں، تقریر میں سور کوئی نہیں مگر سیر پیر ہے۔ یہ بہت بڑی بات، اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے غلاموں، شریعت میں بڑی لذت ہے، بڑی لذت، قبلی والے کی غلامی میں بڑی لذت ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی۔ یہ جو محمد خان درنالیا تھا نا، ڈاکو محمد خان درنالیا، جو ڈاکو مشہور تھا، جس کے نام سے
وڈیرے لڑک جاتے تھے اور دن کو پیغام بھیجتا تھا اور رات کو پہنچ جاتا تھا. پہلے بتاتا تھا میں نے آنا ہے, میرا انتظار کرتا. اتنا بڑا ڈاکو, اللہ کی عزت کی قسم اس کا خط خود میں نے پڑھا. جب وہ ملتان جیل میں تھا اور زندگی کے آخری دن کاٹ رہا تھا, اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا ایک بیٹا اس کو حافظ قرآن اور عالم شریعت بنانے کے لیے پنڈی کے مدرسے میں داخل کروایا. محمد خان دھرنالی نام تو سنا ہوگا, بہت مشہور ڈاکٹر تھا. پھر اس نے جو خط لکھا نا وہاں پنڈی جو مدرسے کے محتمم تھے انہیں خط لکھا, انہوں نے وہ خط مجھے دیا. یہ محمد خان کا ملتان کی جیل سے خط آیا ہے. اور اس خط میں کیا لکھا؟ اس خط میں لکھا تھا اب میری جوانی کی طاقتیں ختم ہو گئی, اب میرا روب ختم ہو گیا, اب ہڈیاں کمزور ہو گئی, اب اس بند کوٹھڑی میں مجھے دنیا یاد نہیں, اب قبر یاد آتی ہے. اس نے لکھا تھا اے عالم دین, میں اپنا بیٹا تیرے سپرد کر رہا ہوں, اس کی گٹی میں نبی کا قرآن رکھ دے, شاید میری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. کیونکہ اس دروازے میں امام الانبیاء کے غلاموں جائے بغیر ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے. جو موت کا دروازہ, جو رب کی چوکھٹ کا دروازہ, جو قبر میں اترنے کا دروازہ, اس سے ہم نہیں بچ سکتے. سندھ میں ایک اللہ کے ولی گزرے, حضرت بدایو بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں, آپ سنیں گے تو ایمان کا آ جائے. حضرت بدایو عجیب قسم سے بندے تھے. ماں نے کہا بدایو ہانڈی پکانی ہے, کہیں سے آم لے کے آؤ. وہ ہر بات سے, حضرت بدایو ہر بات سے ایک سبق نکال لیتے تھے, سبق کی بات نکال لیتے تھے. بہت بڑے اللہ کے فقیر. تو حضرت بدایو گئے, ماں نے کہا آگ لے آؤ, کہا اماں لاتا ہوں. 2 گھنٹے بعد واپس آئے اور خالی آگ آ گیا. ماں نے کہا بدایو آگ لے آئے. بدایو کہنے لگے ماں اللہ کی عزت کی قسم تیرا حکم تھا, میں دوزخ تک گیا مجھے آگ نہیں ملی. ماں میں جہنم تک گیا مجھے آگ نہیں ملی. ماں حیران ہو گئی بدایو اور تجھے دوزخ سے بھی آگ نہیں ملی. حضرت بدایو کہنے لگے اماں جس جگہ دوزخ ہے نا, جہاں بندے پھینکے جائیں گے, جہاں گنہگار جائیں گے, میں وہاں گیا تھا. وہاں جو فرشتے کھڑے تھے, میں نے کہا مجھے آگ چاہیے, ہانڈی پکانی ہے. تو وہاں کے فرشتوں نے کہا بتاؤ اس طرح یہاں آگ نہیں ملتی, یہاں ہر آنے والا اپنی آگ ساتھ لاتا ہے. اس لیے بھائیوں کے حق دبانے والوں, تم اپنی آگ خود بھڑکا رہے ہو. دودھ میں پانی ملا کے بیچنے والے ظالموں, تم اپنی آگ خود بھڑکا رہے ہو. ملاوٹ والا مال بیچنے والے دکانداروں اور ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارنے والوں, تم اپنی آگ خود بھڑکا رہے ہو. حرام خور افسروں, تم اپنی آگ خود بھڑکا رہے ہو. بددیانت تاجروں, تم اپنی آگ خود بھڑکا رہے ہو. ملک کے تخت میں بیٹھ کر نبی کے دین کے غدار حکمرانوں, تم اپنی آگ خود بھڑکا رہے ہو. یہ اس دن خبر ہوگی کہ جس دن تمہیں جہنم کے دہتے انگاروں میں پھینکا جائے گا. بدایو نے کہا ماں فرشتے کہہ رہے تھے. بدایو اس طرح آگ نہیں ملتی, یہاں ہر آنے والا اپنی آگ ساتھ لاتا ہے. کب آنکھوں سے غفلت کی پٹیاں اترے. امام الانبیاء کے غلاموں کب اس چادر سے نکلو گے جو غفلت کی اوڑھ رکھی ہے. تو یہ حضرت بدایو, ان کے گھر میں چوری ہو گئی. چور آئے, سارا سامان لے گئے. بدایو نے کیا کیا, یہ جا کے نا قبرستان میں بیٹھے. یہ غور سے سننا بات. اب جس کے گھر میں چوری ہو تو بندے جاتے ہیں نا افسوس کے لیے. تو بندے گھر جائیں
تو بتاؤ کا پوچھے بھائی بتاؤ کہاں ہے؟ افسوس کرنے آئے ہیں، تو گھر میں چوری ہو گئی، سامان لے گئے چور سارا. تو گھر والے گئے، وہ تو قبرستان میں بیٹھے. تو پھر بندے وہاں قبرستان چلے گئے. انہوں نے کہا بتاؤ عجیب بندہ ہے، تیرے گھر میں چوری ہو گئی، تو تھانے میں جا کے کوئی رپورٹ دے، کوئی FIR درج کروا، کوئی پولیس کو بتا. عجیب بندہ ہے، تو قبرستان میں آ کے بیٹھ گیا. اب سننا بتاؤ کی بات. حضرت بتاؤ کہنے لگے، فرمایا میں چوروں کو کہاں کہاں تلاش کرتا پھر، پولیس کہاں کہاں ڈھونڈتی پھرے گی چوروں کو. بتاؤ کہنے لگے میں وہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں جہاں ایک دن میرے چور ضرور آئیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، بندہ پولیس سے بچ جاتا ہے، بندہ عدالت سے بچ جاتا ہے، بندہ ججوں کی سزا سے بچ جاتا ہے، مگر قبر سے کون بچے گا؟ موت سے کون بچے گا؟ ایک دن اس کی چوکھٹ پہ اترنا ہے کہ جس کی نافرمانی کر کے ہم اسے ناراض کر رہے ہیں. اس لیے اس مجلس میں آنے والوں جب آ ہی گئے ہو، ابھی سے جھکنا سیکھ جاؤ، جھکنا سیکھ جاؤ. اور اللہ کی عزت کی قسم، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ آپ سنیں گے تو حیرت ہو جائے گا. حضور داتا صاحب، داتا گنج بخش لاہور والی سرکار، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بندہ اتنا بڑا گناہگار تھا کہ 70 سال تک وہ کیا کرتا؟ کبیرہ گناہ کرتا، اڈے پہ جاتا نا، بے غیرتی کے اڈے پہ کبیرہ گناہ کرتا، اور گھر آتا تو آ کے پھر قبر یاد آتی تو پھر آ کے توبہ کر لیتا. جو مذہبی کتاب تھی اس دور کے نبی پہ جو اللہ نے اتاری تھی، وہ سر پہ رکھتا، گھر میں آ کے بیٹھ کے نا، پھر کہتا مولا تیری اس کتاب کی قسم ہے ایک بار معاف کر دے پھر نہیں کروں گا. داتا صاحب لکھتے ہیں عجیب بندہ تھا، گھر میں آتا تو اللہ سے وعدہ کر لیتا کتاب سر پہ رکھتا، اور بازار میں جاتا تو اڈے پہ پھر جا کے، یہاں بے غیرتی کے اڈے تھے، وہاں جاتا تو پھر کبیرہ گناہ کر لیتا. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ 70 بار اس نے توبہ کی اور 70 بار ہی توبہ توڑ دی. جب اس نے 17ویں بار توبہ توڑی نا، گھر میں آ کے بیٹھ گیا، اب خود سوچنے لگ گیا کہ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. میں نے اپنے رب سے اتنا جھوٹ بول دیا کہ اب 70 بار میں توبہ کر چکا ہوں اور اس کی کتاب سر پہ رکھ کے قسم کھا چکا ہوں، اب نہیں کروں. تو گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کوئی حد ہوتی ہے جھوٹ کی، اب اگر میں نے توبہ کی تو میرا رب مجھے نہیں معاف کرے گا. خود اپنے دل میں سوچنے لگا کہ کوئی حد ہوتی، 70 بار میں نے وعدہ کیا مگر ہر بار میں نے وعدہ توڑ دی. دل میں سوچ رہا تھا اب توبہ کی تو رب معاف نہیں کرے. داتا صاحب لکھتے ہیں آسمانوں سے میرے رب کی آواز آ گئی، آواز آئی، او میرے بندے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے یہ 70 کی حد بھی تو نے لگائی ہے، میں نے نہیں لگائی ہے. کہا نادان اب بھی اٹھ کے آ اور معافی مانگ لے، میری رحمتیں پڑھ کے تجھے گلے لگا لے گی. کیونکہ بندے کے جرموں کی حد ہے، اللہ رب العزت کی عطا اور رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس مجلس میں آنے والوں، پچھلی زندگی جو بھی تھی جیسی بھی تھی، یہاں سے اٹھو گے تو پاک ہو کے جاؤ گے، تو پھر پاک رہنا ہے. صرف ایک بار پاک ہونا نہیں ہے، پھر کوشش کرو کہ زندگی بھر آپ پاک ہی رہیں. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندو تمہیں یہی ہے نا کہ اگر ادھر ادھر ہاتھ نہ مارا، اب رشوت لینے والے، اب دودھ میں پانی ملانے والے، اب ملاوٹ والا مال بیچنے والے، کیوں اتنا کچھ کر رہے؟ صرف اس لیے تاکہ بینک میں اتنا رکھ جائے، تجوری اتنی بھر جائے کہ ہمارے گھر میں کبھی بھوک نہ آنے پائے. سارا کچھ اسی لیے ہو رہا ہے، بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے کہ گھر میں غریبی نہ آنے پائے، اتنا جوڑ جائیں اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے. ہر کوئی یہ کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے میرے بندے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ فرما رہا ہے کہ بندے تجھے رزق دینا میری ذمہ داری ہے. قرآن میں سچا رب وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں رزق حلال دینا
یہ میری ذمہ داری ہے. اور اللہ تو یوں کہہ رہا ہے وما من دابۃ فی الارض. کیا مطلب؟ زمین پہ چلنے والا کوئی جانور اور کیڑا بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو. اللہ فرما رہا ہے. تو مولا رزق اگر تیرے ذمہ ہے تو ہمارے ذمہ کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا میری بندگی میں رہنا، میری عبادت میں رہنا اور میرے نبی کی شریعت پہ چلتے رہنا یہ تیری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی کی شریعت پہ چلنا. رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے. اللہ کی عزت کی قسم امام الانبیاء کے غلاموں، اگر بندہ اپنی ذمہ داری نبھائے تو اپنی ذمہ داری کو بندے سے بڑھ کے نبھاتا ہے. کیونکہ دو چیزیں اس نے تقسیم کر دی، ایک اپنے ذمہ لے لی، ایک بندے کے ذمہ. بندے کے ذمہ کیا ہے کہ وہ نبی کی غلامی میں زندگی گزارتا، وہ شریعت پہ چلتے ہوئے زندگی گزارتا، ادھر ادھر ہاتھ نہ مارے گندگی میں. اور اللہ فرماتا ہے کہ اسے رزق دینا میری ذمہ داری ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک عجیب بات. میرے دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کھیوڑا جو شہر ہے نا، کھیوڑا شہر، یہ جہاں نمک کی کان بہت مشہور ہے، وہاں کی بڑی مسجد میں خطیب تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک پٹھان نماز پڑھنے آیا کرتا تھا. ایک دن وہ آیا، اس نے مجھے بتایا کہ حضرت آج ایک عجیب منظر اللہ نے دکھایا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں نا وہ چونکہ پہاڑی پہاڑ ہے، پتھر ہوتے ہیں، تو ہم نے ایک سل دیکھی تھی، سل، پتھر کی سل، بہت پتلی سی تھی. تو میری بیوی نے اٹھائی، اس نے کہا کہ یہ توے کے طور پہ استعمال کریں گے، توے کے طور پہ. تو 12 سال تک ہم اس پتھر کی سل پر توا بنا کے روٹیاں پکاتے رہے. نیچے آگ جلاتے تھے، وہ گرم ہو جاتی تو اوپر وہ پیڑے ڈال کے روٹی پکاتے تھے. 12 سال تک پکاتے رہے. وہ پٹھان کہنے لگا مولانا اللہ کی عزت کی قسم آج رب نے عجیب قدرت دکھائی کہ میری بیوی اس پتھر کو اٹھا کے نا دوسرے چولہے پہ رکھ رہی تھی، دوسری جگہ لے جا رہی تھی. اس سل کو، اس کو ٹھوکر لگی تو اس کے ہاتھ سے وہ پتھر کی سل گر گئی. جب نیچے گری نا پتھر پہ تو وہ ٹوٹ گئی، 2 ٹکڑے ہو گئے. تو ہماری بیوی اور میں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس پتھر میں سبز رنگ کا کیڑا تھا، اس کے منہ میں دانا تھا اور کھا رہا تھا. امام الانبیاء کے غلاموں، میرا رب بتا رہا ہے کہ 12 سال تک اس پتھر کے نیچے آگ جلتی رہی، آگ پار آر پار ہو کر روٹی پکاتی رہی. اللہ بتا رہا ہے مگر اس کیڑے کو بچایا بھی میں نے، رزق پہنچایا بھی میں نے. اللہ بتا رہا ہے میرے بندے، جو کیڑوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، اگر تو میرا بن جا تو اشرف المخلوقات انسان ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے میرا بن کے رہنا تیرا کام ہے اور قدرت کے دروازے کھولنا یہ میرا کام ہے. اپنے سچے رب کے وعدوں پہ یقین کرو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کر لے، اللہ کہتا ہے میں ہر جگہ پہ اپنے بندے کو کافی ہو جاتا ہوں. یہ جو 60 اور 70 کی دہائی ہے نا، یعنی 1960 سے لے کر 1970 تک، یہ جو 10 سال کے، ان کے دوران میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا. بزرگ بتاتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں گندم کا قحط پڑ گیا تھا. حکومت نے اعلان کیا تھا، ہمارا جو وزیر خوراک ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں گندم کا بحران ہو گیا، قحط پڑ گیا، بارشیں نہ ہوئی اور فصلیں بہت کم تھی. تو حکومت کے جو ڈپو ہے وہاں آٹا ختم ہو چکا ہے اور گودام خالی ہو چکے ہیں. یہ اعلان کیا گیا اخبارات میں اور میڈیا میں، ریڈیو ٹی وی پہ اعلان کیا. کون اعلان کر رہا؟ وزیر اعظم کہہ رہا ہے قوم کہ ڈپو پہ آٹا ختم ہو گیا اور حکومت کے گودام خالی ہو گئے. تو ہم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں پاکستانیوں سے کہ وہ ایسا کریں کہ اگر 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو اب صرف گزارا کریں نا، 1 روٹی کھائیں.
اور سبزیاں ابال کے استعمال کریں. یہ حکومت کہہ رہے ہیں, یہ وزیر کہہ رہے ہیں, یہ بادشاہ کہہ رہا تھا. اللہ کا کرنا یہ دیکھو کہ دوسرے دن حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ کے بیٹے حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ, ان کا وہ زمانہ تھا. پیر میر علی شاہ صاحب ہو چکے تھے. حضرت بابو جی یہ بھی رب کے ولی تھے. انہوں نے دوسرے دن اعلان کروا دیا اخبار میں. فقیر کو کیا سوچی, اعلان کروا دیا, فرمایا اخبار میں دے دو اور اعلان کر دو کہ جسے حکومت کے ڈپو سے آٹا نہ ملے وہ گولڑے کے لنگر سے لے جائے. گولڑا شریف ایک دیہات ہے, چھوٹا سا دیہات تھا اس وقت. اب تو اسلام آباد ساتھ مل گیا, چھوٹا سا دیہات تھا. تو ایک ولی فقیر اعلان کروا رہا کہ جسے حکومت کے ڈپو سے نہ ملے وہ گولڑا شریف کے لنگر سے لے جائے. کسی نے کہہ دیا, کسی بندے نے, کہ حضرت صاحب سوچ کے اعلان کروایا ہوا. پاکستان کے کروڑوں عوام ہیں جنہیں آٹا حکومت نہیں دے سکی اور اس کے گودام خالی ہو گئے. اگر دنیا رخ کر گئی گولڑے کی طرف تو کیا بنے گا؟ کیسا اعلان کروا دیا؟ رب کا ولی جلال میں آ کے فرمانے لگا, او نادان چپ کر جا, یہ اپنے اپنے تعلق کی بات. حکومت کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے, گولڑے کا تعلق نبی کے مدینے کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. انہیں کس بات کا بھروسہ تھا؟ انہیں معلوم تھا کہ ہم زندگی بھر رب کو جھکتے رہے. انہیں معلوم تھا رب نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی تھی, جو ہماری ذمہ داری تھی, ہم پوری کرتے رہے. اب کیسے ممکن ہے اپنی ذمہ داری وہ پوری نہ کرے؟ انہیں بھروسہ تھا. انہوں نے کہا حکومت کا تعلق امریکہ کے ساتھ اور گولڑے کا تعلق نبی کے مدینے کے ساتھ. تو میرے بھائیوں, اگر بھروسہ کرو گے اللہ پر, اگر شریعت پہ چلو گے, اللہ کی عزت کی قسم, دونوں جہان اللہ رب العزت اچھے چلتے ہیں. اس لیے اپنی زندگیاں بدلو. دیکھو نا, حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں, بلیا فقیری دا کی پونا, ادھر پٹنا ادھر لونا, کانٹا ہی بدلنا ہے, پر کانٹا بدل. یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہم اسی لیے رسوا ہو گئے, ذلیل ہو گئے. وہ میرے بھائی مجھے کہہ رہے تھے, بھائی کوئی ربائی سنا دینی آپ نے. اب مجھے تو آتی نہیں کیونکہ میں سر والا بندہ نہیں ہوں, مگر یہ ہے کہ ایک کسی بزرگ نے مجھے سنائی تھی. جب میں پرانی باتیں کر رہا تھا نا, جیسے وہ گھوڑی کی بات کی, پرانے بزرگوں کی باتیں کر رہا تھا, تو وہ کہنے لگے کہ اب وہ دور نکل گیا, اب آنکھیں ترس رہی ہیں, وہ دور کب آئے گا, وہ بندے کب دیکھیں گے حضور کے غلام. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پڑھا کرے کہ او بھی وقت آساتے چھائیاں ہم کئی نگری دے سرداراں سے. آقا کے غلاموں کی اتنی بڑی سلطنت تھی, اتنی بڑی سلطنت تھی ہارون الرشید کے دور میں. امام الانبیاء کے غلاموں کے 3 بر اعظم اس ایک حکومت میں آتے تھے, 3 بر اعظم. اور ہارون الرشید جب بادل دیکھتا نا کہ ایک طرف سے بادل کا ٹکڑا اٹھا ہے, تو بادل کو دیکھ کے بادشاہ کہتا تھا, کتنی بڑی حکومت تھی, بادل کو دیکھ کے کہتا تھا, او بادل کے ٹکڑے, اور جس زمین پہ مرضی ہے جا کے برس, جہاں بھی بارش برسائے گا وہاں محمد عربی کے غلام کی حکومت ہوگی. اتنی بڑی سلطنت ہوتی تھی. اور انگریز لکھتے ہیں, ہسٹورین انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ سورج چڑھتا بھی نبی کے غلاموں کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی نبی کے غلاموں کی سلطنت میں تھا. اتنی بڑی اسٹیٹ اور اتنی بڑی حکومت. تو بزرگ کہنے لگے, پڑھا کرے, وہ بھی وقت آسان سے چھائیاں ہن کئی نگری دے سرداراں سے. آپ کے ہاتھ کوئی ہاتھ چومے گا, سنگتا دی مگر قطاراں سے. لوگ ہاتھ باندھ کے غلام بن کے پیچھے چلتے تھے حضور کے غلاموں کے. وہ بھی وقت آساتے چھائیاں ہن کئی نگری دے سرداراں سے. آکے ہر کوئی ہاتھ چومیندا تھا, سنگتا دی مگر قطاراں سے. کئی بلبل نغمے گاتے ہن باغاں دی مست بہاراں سے. اج مڑکا مڑکا تھی گئے ہاں کل یار دے گل دہاراں سے.
آج مٹتا تھی گیا کل یار دے گل دہارا سا میرے آقا کے غلاموں اپنا رخ کر لو نبی کے روزے کی طرف اپنے کردار کا رخ کر لو نبی کی شریعت کی طرف اپنی آنکھوں کو اللہ کے حضور آنسوؤں کا غسل کرواؤ ہر وقت کا حسنہ تمہیں برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر عارف کھڑی فرماتے ہیں رونا دل دی میل گواوے تے بچھڑا یار ملاوے اور قسم خدا دی رومن والا کدی نہ دوزخ جاوے اپنی آنکھوں کو رونا سکھاؤ اللہ کے خوف میں ان کٹوروں کو چھلکنا سکھاؤ اللہ کی عزت کی قسم حدیث نبوی ہے دیکھو نا ہماری اگر ماں کتنی محبت کرتی ہے اولاد سے باپ کتنی محبت کرتا ہے دوست بیلی کہتے ہیں ہم تیرے بازو ہیں تیرے لیے جان دے سکتے ہیں لیکن اگر یہ سارے ناراض ہو جائیں ماں ناراض ہو جائے باپ ناراض ہو جائے یار بیلی ناراض ہو جائے آپ جائیں گے نا منانے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ پہلی دستک پہ دروازہ بھی نہ کھولے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہہ دے بچوں کو کہہ دو گھر پہ نہیں ہے ماں کتنی محبت کرتی ہے آپ روٹی ماں کو راضی کرنے جائیں تو ہو سکتا ہے راضی ہو جائے لیکن کوئی پچھلی کہانی ضرور چھیڑ دے گی اگر آپ شادی شدہ ہیں ماں کو منانے جائیں تو یہ ضرور بولے گی کہ بیوی سے اجازت مل گئی تو اب ماں یاد آئی کوئی نہ کوئی بات پچھلی چھیڑے باپ کو منانے جائیں کوئی نہ کوئی تانا ضرور دے گا پیچھے آؤ آقا کے ذکر کی مجلس میں آنے والے آئے ہیں نبی کے در پر رب کی چوکھٹ پہ کوئی 25 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے کسی کی داڑھی سفید ہو گئی رب کو ناراض کر رہا ہے کوئی 70 سال کا بیٹھا ہے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے آؤ رب سے پوچھتے ہیں مولا ہم تجھے راضی کرنے آئے اس بلوچوں کے ڈیرے پہ آج تجھے ہم گناہگار کمینے لوگ راضی کرنے آئے ہیں کوئی پچھلی بات تو نہیں چھڑے گا کوئی پچھلا تانا تو نہیں دے گا میں حدیث پڑھنے لگا ہوں رب کا فرمان اللہ نے فرمایا میرے حبیب میرے گناہگار بندوں کو بتا دے من تقرب الیہ فلقیتہ من بعید فرمایا میرے بندوں مجھے اپنی عزت کی قسم تم اپنے گھر سے چل کے آؤ گے مجلس اور محفل کی طرف میں عرش عظمت سے اتر کر تمہارا استقبال کروں گا تم تو زمین پہ چل کے آؤ گے میری طرف میں اپنے آسمان عظمت سے نزول کر کے تمہیں استقبال کروں گا میری رحمتیں بڑھ کے تمہیں گلے لگا لیں گے اس لیے میرے آقا کے غلاموں اپنے آپ کو بدل اس سے پہلے کہ قبر کا عذاب ہمیں بدل کے رکھ دے اس سے پہلے کہ جہنم کی آگ ہمارا خلیہ بدل کے رکھ دے اپنے آپ کو بدل لو زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے اور وقت اتنی تیزی سے بیت رہا ہے کہ ہر شخص محسوس کر رہا ہے کہ یار مہینہ گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی اصل میں وقت نہیں گزر رہا اس وقت کی زد میں ہم گزر رہے ہیں ہم بڑھ رہے ہیں قبروں کی طرف تو خوش وقت وہ لوگ ہوں گے جو وقت پر آنکھیں کھول لیں گے جو وقت میں شریعت اپنا لیں گے جو حضور کی غلامی میں آ جائیں گے امام الانبیاء کے غلاموں اس لیے میری یہ گزارش اپنے آپ کو بدلو اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو عثمان میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے مجھے معلوم ہوا کہ پہلے جو جلسہ ہوا تھا پچھلے سال اس میں بھی اعلان ہوا تھا کہ وہاں اللہ کا گھر بن رہا اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے آپ لوگوں کو اور اس سے پہلے بھی اعلان ہوا تھا آج میں یہ ذاتی طور پر آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں یہ یاد رکھیے امام الانبیاء کے غلاموں کہ انسان کا وہی مال اس کا ہے جو اس نے اللہ کے خزانے میں جمع کروا دیا 3 باتیں کہی ہیں اللہ کے ولیوں نے 3 باتیں آپ غور کرنا کتنا نچوڑ ہے زندگی کی وہ فرماتے ہیں جو کھا لیا وہ پا لیا آپ نے جو کمائی کر دی میں نے کر کے جو کپڑے خرید لیے جو کھانے کی چیزیں کی تو کسی کام تو آ گئی نا آپ نے کہ جو کھا لیا وہ پا لیا اور جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے اور ہونا کیا بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے صدقہ و خیرات نہیں دیتے رزق حرام ہوتا ہے چھوڑ جاتے ہیں اولاد کے لیے بینک بھرے رہتے ہیں
مگر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، کہ پچھلے جن کے لیے چھوڑا وہ مال کھائیں گے، اور حرام مال چھوڑنے والا قبر میں مار کھائے گا۔ آج ہماری اکثریت اسی درجے میں کہ چھوڑنے والے پیچھے نسلیں وارث مال کھائیں گے، اور چھوڑنے والا قبر میں عذاب سہے اور مار کھائے گا۔ تو ہم نے جو خود کھا لیا وہ پا لیا، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے۔ اور ولی کہتے ہیں تیسری بات کہ جو رب کے نام پہ دے گئے وہی ساتھ لے گئے، جو جتنا دے گئے وہ اتنا لے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی تھی کہ عیسیٰ میرے بندوں کو بتا دے زمین پہ جمع نہ کرو اپنا مال، جہاں چوری کے بھی ڈر ہے، ڈاکے کا بھی خطرہ ہے، کیڑا بھی لگ سکتا ہے۔ اللہ آواز دیتا ہے میرے موسیٰ اور عیسیٰ میرے بندوں کو بتا اپنے مال میرے خزانے میں جمع کرو، جہاں نہ ڈاکہ پڑنے دوں گا نہ کبھی کیڑا لگنے دوں گا۔ جو تم دو گے وہ فانی ہوگا، جو بدلے میں لوٹاؤں گا وہ باقی ہوگا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ تو وہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اس کے لیے میں آپ کو ذاتی طور پہ یہ گزارش کروں گا کہ آپ اٹھیے، جس کو رب نے جتنی توفیق دی، وہ یہی اس وقت سٹیج پہ جس کو جتنی توفیق ملی ہے، 1 روپے کی توفیق ہے وہ دی تھی، 10 روپے کی توفیق ہے وہ دے دی۔ مجلس میں سب ایک دوسرے کی نیکیوں پہ گواہ ہو جائیں گے، اس میں جھجکنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ حضور داتا داتا صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ نیک ایمان کے ذوق کے لیے میں آپ کو پنڈی کا ایک واقعہ سنا کے کتاب ختم کرتا ہوں۔ ایک واقعہ سن لے پنڈی کی، ایک سچا واقعہ۔ پنڈی کا ایک محلہ ہے قاسم آباد، قاسم آباد محلہ ہے قاسم آباد، وہاں پہ مسجد کا مینار بن رہا تھا۔ وہاں کے جو خطیب ہیں وہ آپ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے قسم کھا کے یہ بات بتائی۔ وہ فرماتے ہیں میں کہیں دورے پہ گیا ہوا تھا، بعد میں کوئی محلے کی غریب عورت وہ کئی پھیرے لگا چکی تھی، اور مسجد کی انتظامیہ اور نمازی جب آتے تھے نا مسجد میں نماز پڑھنے، تو میں تو نہیں تھا، دورے پہ تھا، تو وہ آ کے پوچھتی کہ وہ مولانا کب آئیں گے۔ میں جب واپس آیا 5-6 دنوں کے بعد تو انہوں نے بتایا کہ محلے کی ایک غریب بوڑھی سی عورت کوئی 6-7 پھیرے لگا گئی، یہ عام تو پوچھتی کہ مولانا کہاں ہے، میں نے ضروری ملنا ہے ان سے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو بلانا اس غریب عورت کو بلانا۔ جب وہ آئی نا میں نے کہا اماں خیریت تھی، اتنے پھیرے لگائے تو نے؟ اس نے نا اپنے دوپٹے سے گیرا لگائی ہوئی تھی، وہ گڈ مارتی ہے نا اور پہ باندھ لیتے، اس نے وہاں سے پرانے سے 20 روپے نکالے اور مجھے کہنے لگی کہ مولانا یہ آپ کی مسجد کا جو مینار بن رہا ہے نا اس میں میرا حصہ میرا غریب۔ وہ مولانا کہتے ہیں کہ میں ہنس پڑا، میں نے کہا اماں تو عجیب عورت ہے بھائی، 20 روپے دینے تھے آپ نے 7 پھیرے لگا دی، تو کم از کم یہ کسی بھی آپ مسجد کے خادم کو دے جاتا، مسجد کی انتظامیہ کے لوگ جو انہیں دے جاتا۔ 20 روپے دینے کے لیے آپ نے اتنے پھیرے لگا دی کہ مولانا آئے، اماں یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ عورت رو پڑی، کہنے لگی خواب میں مدینے والے نے فرمایا تھا مسجد کا مینار بن رہا ہے تو بھی حصہ ڈال، سبحان اللہ، اور مسجد کے خطیب کو تو بھی 20 روپے دے دیا۔ وہ مولانا کہتے ہیں میں ہنس پڑا بات پر، میں نے کہا ماں یہ بات بڑی عجیب کر رہی ہے کہ مدینے والا خواب میں آیا اور میرا نام لیا کہ انہیں دے، بوڑھی کہنے لگی اسی لیے تو اور دیے کسی کو نہیں، جب رسول فرما گئے کہ خطیب کو دینے مولانا کو دینے تو میں کسی کو کیسے دے سکتی؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا ماں یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ کملی والے خواب میں آئے اور مسجد میں چندے کا حکم دیا کہ دے، تو کیا صرف 20 روپے کو دینا؟ 5000 کا دے دیتے، 2000 کا دے دیتے، یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ مدینے والا خواب میں آ کر 20 روپے کا حکم دے رہا ہے۔ کہتے ہیں میری بات پر عورت رو پڑی اور ایسی بات کی کہ میں بھی رو پڑا۔ عورت کہنے لگی مولانا عالم ہو کر کیسی غلط بات کر رہے، اگر مدینے والا تیری مسجد کا مینار جانتا ہے تو میری غریبی بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. اگر کملی والے کو خبر ہے تیری مسجد کا مینار بن رہا ہے تو اسے میری غریبی کی بھی خبر ہے، تو جتنی میں تھی اس نے اتنا ہی حکم دیا. اس لیے میرے آقا کے غلاموں، آپ یہاں 10 روپے چھوڑ گئے یا 10,000 چھوڑ گئے، اللہ کی عزت کی قسم جس نے دیا تاجدار کائنات کے غلاموں، اس پہ خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے. اللہ رب العزت سب کا دیا قبول کرے. اور یہ جو بلوچ فیملی کہ پورے خاندان کے جو افراد ہیں، میری مائیں پہلے بیٹیاں ہیں اور بزرگ ہیں اور بچے ہیں اور جوان بھائی، سب کو اللہ دو جہان کی عظمتیں، برکتیں، نعمتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو تعلیم میں ہیں انہیں کامیاب فرمائے، جو کاروبار میں ہے برکت اور ترقی عطا فرمائے. اللہ اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی آپ پر رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیں. اللہ سب کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، ایمان کامل پہ موت عطا فرمائے، موت، قبر، قیامت اور جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ فرمائے، اور جنت الفردوس میں وہ مقام عطا کرے جہاں اس کا اپنا دیدار ہوگا، اس کے حبیب کا دیدار ہوگا. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. میں اپنے محترم بھائی جناب شیخ محمد سلیم صاحب، آپ نہ ڈگر، ان کا بھی ممنون ہوں کہ بڑی محبت سے وہاں سے ساتھ لے کے یہاں پہنچے. اللہ سب کو دو جہان کی خوشیاں نصیب کرے. وما علینا الا البلاغ. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد.